باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی 24 آیتیں ہو گئی، از 25 آیتیں۔ گزشتہ درس میں تھا کہ اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ یوں کہے کہ اللہ نے چاہا تو۔ اپنے رب کا نام یاد کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر جب بھول جائیں، اور آپ کہیے کہ ان قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا۔ آج کا درس وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اصحاب کہف وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے، 309 سال۔ بعض نے کہا کہ نجران کے بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ تو 300 سال تھے، 9 کیسے ہو گئے؟ تو بہرحال وہ شمسی حساب سے 300 سال ہے اور قمری حساب سے جو ہے وہ 309 سال ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ عالم بما لبثوا، کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے وہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، بس یہ اللہ کی سپرد کر دو۔ لہو غیب السماوات والارض، اور آسمان و زمینوں کے غیب اسی کے پاس ہے۔ ابصر بھی واسمع، وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا ہے اور کتنا زیادہ سننے والا ہے۔ ما لہ من دونہ من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں۔ ولا یشرک فی حکم احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اور آپ اس وحی کی تلاوت کیجئے جو آپ کہ رب کے کتاب سے آپ کے طرف نازل کی گئی ہے۔ تلاوت ایک الگ حکم ہے، یاد رکھیں۔ اب ایسے فرقے دنیا میں آ گئے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو تلاوت کا فائدہ نہیں ہے۔ بولے یہ کیا؟ پھر وہ مثال دیتے ہیں، غلط مثالیں غلط ہوتی، اللہ انہیں ہدایت دے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ، ڈاکٹر کے پرچی پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے انا للہ بھئی یہ ڈاکٹر کی کتاب کی پرچی آ رہی ہے، اس کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو تو سننا بھی عبادت ہے، اب کیسی بات کریں؟ یہ الگ حکم ہے۔ ابراہیم اللہ نے جب دعا کی کہ یا اللہ اس میں میری اولاد میں ایسے نبی کو مبعوث کر کہ یتلو علیہم آیت، کہ تیری قرآن کی آیت ہی تلاوت کریں۔ تلاوت الگ ایک عبادت ہے۔ تو آپ ایسی ادھر ادھر کی باتیں، مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ صبح و شام اللہ کے کلام کی تلاوت کے۔ اب بیچ میں اللہ ان علماء کے شر سے بچائے جو عوام کے ذہن میں فطور شبہات ڈالتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اتنے فتوے ہیں، میں تو پیچھے نہیں پڑتا، کیونکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس سے بھی پھر گئے، پھر لڑائیاں کرتے رہیں گے۔ اللہ ان کے شر سے بچائے بس، کہ جس انداز سے وہ فتنے پھیلاتے ہیں نا، کہ ہمیں تو حیرت ہے کہ یا اللہ یہ شیطان کہاں سے آئے۔ حدیثوں کا انکار، ادھر عذاب قبر کا انکار، دعا نہیں ہے، سال ثواب نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، اور پھر جو 1400 سال سے مسلمانوں کے نظریات معمولات تھے وہ سب بدعت و شرک و حرام، بس 3 چیزیں ان کو یاد آتی ہیں بس۔ اور بھائی سوشل میڈیا پر یہ بھی تو کرو کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے اتحاد، اتفاق کی ضرورت ہے۔ لوگ بے نمازی بن رہے ہیں، ان کو نماز کی دعوت دو۔ حرام خوری میں مبتلا ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہیں، ڈاکو اور فساد میں، اس پر تو تم کام ہی نہیں کر رہے اور دوسروں کے پیچھے پڑے ہو۔
تو تلاوت یہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے. ایک ہاتھ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں. لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے. اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں. یاد رکھیں، یہ ہم سورہ مومنون میں اکثر پڑھتے ہیں، جو 23 نمبر سورت ہے اور اس کی 88 نمبر آیات ہے. تو یہاں بھی یہ بتائے کہ دیکھیں 88 نمبر آیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایک قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، فرما کس کے ید بلا کیف میں ہر چیز قابو میں ہے. وَهُوَ يُجِيرُ، وہ کریم اللہ پناہ دیتا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھے. ورنہ قانون جو ہے کہ جب جنگ ہو رہا ہو تو سب صلح ہوتی ہیں. اب اللہ کے نبی نے خود اس قرآن میں، اللہ غالباً سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا کہ جب یہ آپ سے پناہ لیں تو فاجروا، ان لوگوں کو پناہ اپنے پاس پناہ دیا کریں. تو وہ بِإِذْنِ اللہ ہے. اور اللہ کے مقابلے میں کو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ہمیں پناہ مل جائے گی، تو یہ اللہ کا کلام ہے کہ وہ پناہ تو دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو اللہ کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو اے محبوب ان لوگوں کے ساتھ. تو اللہ اکبر کبیرہ، کتنا یہ وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، پیارے نبی کے وہ صحابہ جو انتہائی بے روزگار اور غربت کے شکار تھے، ان کا اللہ کریم نے اس پیارے انداز سے ذکر کیا کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے ان کے پاس اور اپنے جان ان سے مانوس، اپنی جان کو ان کے سے مانوس رکھیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لازم رکھیں. کن کے ساتھ؟ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. صحابہ صفا جو تھے کہ وہ دنیا و مافیا سے کچھ نہیں تھا. آج مدرسے میں علماء طلباء صبح و شام اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. غیر مسلم اور ان کے سہولت کار ان کے در پہ ہیں. اللہ ان کی شر سے بچائے، بولو آمین. صبح و شام میں ہر وقت اللہ کی بندگی میں لے کے رہتے ہیں. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہو. نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا. حضور تو آئے اس لیے ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ دنیا کے مکر و فریب سے بچو. یہ ہاروت و ماروت کے جادوگر سے بھی دنیا کا جادو تیز ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیں. ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان لوگوں کے پاس مت بیٹھیں، ان لوگوں کے طرف مائل نہ ہو، ان کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے بندگی سے غافل کر دیا. بے نمازی بن گیا تو یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ نے اس کو دور کر دیا. جب اللہ کی توفیق نہیں تو کیا وہ سوچ رہے کہ دیکھ اذان ہوتی ہے، جمعہ کی نماز آتی ہے، رمضان کا روزہ آتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے. اللہ نے اس کو ایسے دور کر دیا، وہ صرف دنیا میں صرف ٹینشنوں میں ہے. وہ کہتے اتنا ٹائم کہاں ہے. ان سے کبھی پوچھو نا، ویسے آپ کبھی پوچھ لیں لائق بھائی، بولے چلو آئیے ایک دن درس قرآن کے، وہ ایسے اس کو گھور سے یہ کیسی بات کر رہے یار، ہمارے پاس اتنا ٹائم. اللہ نے اس کو دور کر دیا. اور وہ بھی لوگ ہیں
کہ سال گزر جاتا ہے لیکن وہ کبھی غیر حاضر نہیں ہے. یہ تو اللہ کی توفیق ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے ہمیں سمجھانے حضور حکم حضور کو تعلیم ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو بے نمازی ہیں، بدکار ہیں، گناہ میں مستغرق ہیں اللہ کی بندگی سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں سکون ملے گا. وہ ہم سورہ نمبر 13 نمبر 28 میں پڑھ چکے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے، وہ حد سے بڑا ہوا ہے. یہاں دیکھیں میں جو چند باتیں کرتا ہوں، پھر کل اس موضوع پر مزید باتیں کریں گے کہ یہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 52 پر گفتگو ہوئی تھی یہاں پہ کہ ان لوگوں کو، وہاں پہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو اپنے مجلس سے نہ ہٹائیں جو صبح و شام اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ گفتگو ہوئی تھی تفصیلاً. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دور نہ کرو انہیں جو آپ نے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو ان کا نہیں آپ کا حساب، ما علیک من حسابہم، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں ہے. تو فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اگر انہیں دور کر دو گے تو ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہاں بھی ابھی یہ جو تھا یہاں پہ یہ درس کہ قریش یہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس جو یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں. اچھا مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس اکثر جو ہے نا غریب لوگ بیٹھتے ہیں. بولا غریبوں سے کیا ملتا ہے؟ ایسے لوگوں سے تعلقات بناؤ کہ آپ کو کل چندہ دے سکے، کوئی پیسے والے ہو. میں نے بولا انا للہ و انا الیہ، کہ یہ شکر ہے ہم نے تو اللہ کا کلام پڑھا بھائی کہ ہم تو ایسے لوگوں، ایک دنیا دار سے ہمارا کیا تعلق یار. ہاں دین کے طرف کوئی بھی آئے ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن اگر دین سے منہ پھیرتے ہمارا ان سے نہ ہم جانتے ہیں نہ ہمارا ان سے کوئی تعلقات ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اللہ کریم فرماتے کہ ان کو اپنے پاس بٹھائیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ مانوس رکھیں جو صبح و شام اللہ کی بندگی کرتے ہیں. تو انہیں دور نہ کریں، انہیں دور نہ کریں. یہاں پہ سرداران قریش نے عرض کیا تھا کہ ہم اسلام قبول کریں گے لیکن ان فقراء و مساکین مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہم کو شرم آتی ہے. یہ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ان کے کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے، ہمیں بدبو آتی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر آپ ان غریبوں کو اپنے مجلس شریف سے الگ کر دیں تو صرف ہم ہی نہیں بلکہ بہت خلقت ایمان قبول کر لے گی. اس پر یہ آیت کریم اتری سے معلوم ہو کہ تھوڑے مخلص مسلمان بہت سے ریاکاروں سے بہتر ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ کل کا درس بھی اس پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ اپنے کسی گھر میں تھے. آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور انہوں نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے متعلق مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو
ان کے ساتھ لازم رکھوں، یعنی اللہ کا حکم تھا اب ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ اکبر، کہ مجھے اللہ نے حکم دے، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ نیز فرمایا کہ آپ دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حضور علیہ السلام اپنے نبی سے فرماتا ہے آپ ان عبادت گزار مومنوں سے نظر ہٹا کر مالدار مشرکین کے طرف نہ دیکھیں کہ آپ ان کے مجالس میں بیٹھنا چاہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے پاس مشرکین میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، انہوں نے آپ کے پاس حضرت خباب، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان لوگوں کو ہٹا دیا کریں، یہ ہمارے بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بڑے لوگ ایمان لے آئیں، پھر ان کے اتباع میں ان کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، اس لیے قریب تھا کہ حضرت بلال وغیرہ کو ان کے آنے پر اپنے مجلس سے ہٹا دیتے کہ چلو یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ تو ویسے بھی اپنے، یعنی حضور علیہ السلام کی نیت تو یہ تھی نا کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، لیکن تعلیم قیامت تک آنے والوں کی تھی کہ اب دین اسلام جو سیدھا راستہ، اگر اس پہ کوئی قبول کرتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان کے لیے لچک نہ رکھیں۔ اب کوئی بولتے کہ آپ ذرا بے نمازیوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولیں، اور گٹکا خور، حرام خور، نافرمان ہو، اب میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں کہ سبحان اللہ۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کا طرز بیان اللہ کا جو ہمیں دیا ہے حدیث مبارکہ وہ چھوڑیں اور 2 نمبر لوگوں کے طرز پر چلے؟ کیوں؟ کیا ہمارے قبر میں لیٹیں گے؟ اگر اتنی شریعت مطہرہ میں گنجائش ہوتی تو حضور لازماً اللہ کا حکم تھا کہ چلو یہ تو ویسے بھی اپنے بنے ہوئے، ان کو بولو چلو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا دین بے پرواہ ہے، دین کی کو کسی کی پرواہ تھوڑی ہے۔ ہاں وہ رب العالمین ہے، سب مسلمان ہو جائے اللہ خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، سب کافر ہو جائے کمی نہیں ہوگی۔ کوئی بننا ہے تو ٹھیک ہے، راستہ دکھا دیا، نہیں تو دفع ہو۔ دین میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے نا مداہنت شروع کر دیں کہ غلطوں سے بھی ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا۔ تو یہ آیت سورہ نام کی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ نے ارادہ یعنی کہ یہ بھی مسلمان جو اللہ نے جبریل کو بھیجا، نہیں ان کو بتا دے، اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، درحال ہے کہ وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اللہ۔ پھر جب آپ اٹھنے کا ارادہ کرتے تو آپ اٹھ جاتے اور مسکین مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہو۔ یہ دیکھ قیامت تک آنے والوں کو بتائے، ورنہ حضور کی شان، ان کو تو دنیا کی حقیقت کا پتہ تھا۔ حضور تو فرماتا اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ تو سونے کے پہاڑ چلنے لگے، لیکن بظاہر ایسے حکم ہے اور سمجھانا ہمیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی زینت سے مراد ہے ان امیروں اور چودھریوں کی مجلس میں نہ ہرگز نہ بیٹھیں۔ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں مؤلف القلوب آئے عیینہ بن حسن اور الاقرع بن حابس وغیرہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ مسجد میں صدر نشین ہو اور ان بدبوؤں کو استغفر اللہ، ان بدبوؤں کو ہم سے دور کر دیں، یعنی حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور دیگر فقراء مسلمین کو، کیونکہ ان کے موٹے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے جن کپڑوں سے ان کی بدبو آتی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ان آیت نازل کی کہ یہ آیت اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کی۔ ایک اللہ کے بندے سے، حضور کی امتی سے تمہیں یہ رویہ ہے کہ اس کو غریبوں کے نام بگاڑ کر رکھتے ہو، ان کو پکارنے میں تم ان کو حقیر سمجھتے ہو۔ انسان کے بربادی کے لیے کافی ہے کہ کسی انسان کو وہ حقیر سمجھے۔ ان متکبروں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے ڈرایا۔ حضور علیہ السلام ان مسکین ظالموں ان مسکین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، وہ مسجد کے پچھلے صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے وفات سے پہلے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کے ساتھ رہوں، تمہارے ساتھ ہی میرے زندگی اور تمہارے ساتھ ہی میرا موت ہے۔ کل مزید میں اس پر گفتگو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں ہم کس قدر غربت سے ڈرتے ہیں، کس قدر پریشان ہوتے ہیں، ہم کسی کی دینداری کو نہیں دیکھتے، ہم کہتا پیسہ ہو پیسہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا درہم و دینار کا بندہ ملعون ہے، کہ اگر تعلقات بھی جوڑے تو پیسے کی وجہ سے جوڑے، کسی سے ناراض ہو تو پیسے وجہ سے ناراض۔ یہ انسان تھوڑی ہے۔ لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، بولے اس پر لعنت ہے خدا کی۔ اب دنیا ملونۃ و ملون، دنیا لعنت میں ہے، اور جو اس میں سوائے عالم کے اور متعلم کے یا ان سے تعلقات رکھنے والے، اللہ کے نبی نے اس لیے تو فرمایا علماء بنو تو علماء بنو، محبت سے ان کی باتیں سنو، خادمین بنو، ورنہ اس کے علاوہ بنو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب وہ صحابہ کرام، ابن ماجہ میں پڑھا رہا تھا تو اس میں لکھا ہوتا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بڑی حدیث ہے یہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو پھر حضور بیٹھے رہتے تھے، اب ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اب حضور کا وقت آئے جانے کا تو پہلے ہم اٹھ جاتے تھے، کہتے نہیں میرے رب نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے۔ اب حضور تو حضور ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا کوئی حکم ہو، قرآن میں ایسے کوئی حکم نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس پر حضور نے عمل نہ کیا۔ ہاں کہ اللہ نے فرمایا بروں کے ساتھ بھی اچھا کرو، حضور نے اپنی جانی دشمنوں کو کیا کدھر جہنم کے گڑھے میں جانے والے تھے انہیں بھی پیار و محبت سے دین کو۔ آج علماء کم از کم حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ، سیرت طیبہ کو پڑھ کر کچھ سبق حاصل کرے کہ آپ تم اس چکر میں یہ بھی جہنمی یہ بھی جہنم، بھائی اس کو اگر کوئی غلط ہے تو اس کو سمجھاؤ ذرا، محبت آپ کے پاس ہے نا، محبت سے دین کی تبلیغ اس طرح تھوڑی ہوتی ہے۔ پیسے کے لیے تو ہم مسلمان وہ ہیں کہ جیسے ہماری کوئی دکان ہے، کوئی بھی آیا ہر ایک بھائی حضور کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک، یوں لگتا ہے کہ میں اس کا دادا ہوں۔ ارے آپ سے کون وہ کرتا ہے یار، آپ تو آپ ہیں۔ آپ بولیں گے یار یہ پتہ نہیں میں اس کا کہیں دوست تو نہیں ہوں۔ ارے حضور ویسے تو یہ چیز جو ہے یہ 3000 ہی، لیکن حضور آپ سے تو پھر آپ کے لیے 2000 کی۔ آپ ہو گئے بولیں گے یار یعنی پیسے کے لیے اس کو آپ کو حیرت ہوگی، یار میں تو یہاں پہ آیا بھی نہیں ہوں کبھی، یہ کیسے؟ یہ میرے پریکٹیکل میں نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح وہ چھری سے آپ کو ذبح کریں گے، کہ آپ بولیں گے چاہے آپ کو ٹھنڈا چلے گا یا وہ گرم چلے گا۔ لیکن اگر دین میں کوئی مسجد میں کوئی امام ہے تو وہ وہی فرقہ واریت پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ پتہ کہ کوئی بھی نیا، میں نے تو ویسے بھی نماز پڑھا نہیں، تو بھائی تو بھی ذرا اچھی بات کرنا کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، حضور کو خاتم النبیین مانا ہے، حضور کو افضل الرسول مانا ہے، حضور کی سنت کو مانا ہے، اگرچہ چند مسئلے میں اختلاف ہے تو اس پہ کم از کم اتنا تو شور نہیں مچا۔ آج ہم مسلمان دنیا میں صرف آج جو ہے سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، اور کیسے لین سے عورتیں بچوں سب کو ایسے بٹھا کے ایسے مار رہے ہیں، تو ہم بدنام ہو گئے دنیا میں۔ نہیں، اس بات سے حضور نے ہمیں ڈرایا نہیں ہے، کسی ہمیں عالم دین کو فکر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر بھی سوشل میڈیا ذرا کھول کیا ہو رہا ہے یہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تربیت دی، یہ تعلیم دی حجۃ الوداع پر کہ میرے بعد ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر ان کے گردنیں نہ مارنا، نجدی نہیں بننا کہ بس جدھر بھی مسلمان دیکھے بدعت شرک حرام، ہر چیز کو تو نے حرام کر دیا، مسلمان کو مشرک بنا دیا۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تربیت دی، کیا تعلیم دی۔ بس جس حال میں ہو بولے اللہ تیرا شکر ہے، اگر اللہ نے رزق حلال دیا ہے تو ان کے صدقے خیرات بھی کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، حج عمرے بھی کرو، کوشش کرو کہ کہیں بے جا کہیں اسراف فضول خرچی میں روپیہ خرچ نہ ہو، اور بے جا پیسہ حاصل نہ کرو، ورنہ جہنم کے آگ سے تپا کر ہمارے ماتھے کروٹ اور پھر پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے۔ پیارے اللہ اس پیارے کلام کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔